قیامت سے پہلے حجر اسود کو کعبہ شریف سے الگ کر لیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ ایک خطرناک اور دل کو افسردہ کرنے والی نشانی ہے۔ ناظرین، اس کی ایک عجیب داستان ہے۔ 606 سن عیسوی میں زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایک عظیم سیلاب آ گیا۔ کعبے کی عمارت بالکل منہدم ہو گئی، ڈھہ گئی۔ اسی لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ناظرین، یہ جھگڑا کیا تھا؟ یہاں تک نوبت یہ آ گئی کہ لوگوں نے آپس میں تلواریں نکال لیں۔ ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے حرم مقدس یعنی کعبۃ اللہ شریف پر حملہ کر دیا اور اس قدر قتل عام کیا کہ حاجیوں کی لاشوں سے زمزم کا کنواں بھر گیا۔ مگر 14 ذوالحجہ 317 سن ہجری عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے حجر اسود کو اکھاڑ لیا۔ وہ اپنے ساتھ اپنے شہر ہجر میں اسے لے گیا۔ حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی۔ اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیا تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، پروگرام ہے قیامت کی نشانیاں۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنی اس ویب سیریز کے اندر اس کے ہر ایپیسوڈ میں کسی ایک ایسی چیز پر بات کرتے ہیں جو قیامت سے پہلے واقع ہونے والی ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے ٹڈیوں کے بارے میں بات کی تھی کہ جب مخلوق کا اختتام شروع ہوگا تو سب سے پہلے ختم ہونے والی جو مخلوق ہے وہ ٹڈی ہوگی، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دنیا میں ٹڈیاں موجود رہیں گی۔ جی ہاں، قیامت قائم جب ہونا شروع ہوگی، مخلوق کا اختتام جب شروع ہوگا تو ٹڈیوں سے شروع ہوگا۔ انہی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی جو آج ہم ذکر کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے حجر اسود کو کعبہ شریف سے الگ کر لیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ ایک خطرناک اور دل کو افسردہ کرنے والی نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے، بلکہ آج سے اگر کہا جائے کہ کئی سو سال پہلے واقع ہو چکی ہے۔ یہ نشانی کب واقع ہوئی، کیسے ہوئی، کیا صورتحال تھی، اس پر بات کرنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے ہم حجر اسود کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس واقعے کی طرف بھی چلتے ہیں جس کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ناظرین، حجر اسود یہ عربی زبان کے دو لفظ کا کمبینیشن ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود کالے اور سیاہ رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ شریف کے جنوبی مشرقی دیوار میں نصب ہے، لگا ہوا ہے۔ اس وقت یہ پتھر 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل تھا۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا ایک کور بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ طواف کرتے وقت ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر رش زیادہ ہوتا ہے تو ہاتھ کے اشارے سے بھی اسے چوما جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ پتھر کہاں سے آیا تھا، اس کی ہسٹری کیا ہے، آئیے وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پتھر کو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرما دیا تھا، اپنے لگا دیا تھا۔ طوفان نوح میں حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ خانہ کعبہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے وقت اس مبارک پتھر کو جبل ابو قبیس میں رکھ دیا گیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ پتھر لا کر انہیں دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا، لگایا۔ اس کا واقعہ کیا تھا؟ ناظرین، اس کی ایک عجیب داستان ہے۔ 606 سن عیسوی میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایک عظیم سیلاب آ گیا۔ کعبے کی عمارت بالکل منہدم ہو گئی، ڈھہ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ اور قبیلہ جرہم وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر و مرمت کرتے رہے، مگر چونکہ عمارت نیچے کی طرف تھی اسی لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کا بہاؤ یہاں سے ہو کر گزرا کرتا تھا۔ اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبہ شریف کی حفاظت کے لیے اوپر کے حصے میں قریش نے کئی بند باندھے،
مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ اسی لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہونا چاہیے اور اس کے اوپر چھت بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے اور سرداران قریش کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے، اور مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر رکھے تھے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ناظرین، یہ جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا کہ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں، خانہ کعبہ میں نصب کریں، لگائیں، تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے یہ ایک فخر کی اور اعزاز کی بات ہو سکے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک نوبت یہ آ گئی کہ لوگوں نے آپس میں تلواریں نکال لیں۔ قبیلوں نے اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کا رواج تھا، لوگ زمانہ جاہلیت میں ایسا کیا کرتے تھے۔ 5ویں دن جب 4 دن گزر گئے، 5واں دن آیا تو 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہو گئے۔ عرب کے بڑے بڑے قبیلے جو ہے وہ حرم کعبہ میں جمع ہو گئے۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے اور بزرگ قسم کے شخص نے یہ تجویز پیش کی، یہ مشورہ دیا کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا اس کو قائد مان لیا جائے، اس کو لیڈر مان لیا جائے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا وہ سب کو تسلیم ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے ناظرین کہ جب صبح کا وقت آیا، صبح کا سہانا موسم تھا، صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، واللہ ھذا امین، اللہ کی قسم یہ امین ہے، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اب یہ بہت کشمکش کا معاملہ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح فیصلہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے دعوے دار ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلے والوں نے اپنا ایک ایک سردار چن لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک چادر کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام لیں اور مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا، سب سرداروں نے چادر کو اٹھا لیا۔ جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھایا اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ناظرین ایک ایسی بڑی لڑائی ٹل گئی کہ جس کا نتیجہ نامعلوم کیسا ہونے والا تھا، کتنا خون اس کے نتیجے میں بہتا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ ناظرین اس پتھر کے فضائل بہت سی احادیث میں آئے ہیں جس میں سے کچھ میں آپ کو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم فرما دیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اتنی روشنی ان پتھروں کے اندر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حجر اسود کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کے بعد آئیے ناظرین اب چلتے ہیں اس واقعے کی طرف جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ بات ہے 8 ذوالحجہ 317 سن ہجری کی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عباسی خلیفہ کا دور حکومت چل رہا تھا۔ ان دنوں کرامتہ فرقہ کافی زور پکڑ رہا تھا اور یہ فتنہ تقریباً 366 سن ہجری سے کمزور پڑنا شروع ہوا۔ 400 سن ہجری سے پہلے پہلے اس فتنے کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ ناظرین اس کی تعلیمات کیا تھیں، ان کے عقائد کیا تھے؟ ان کی تعلیمات، ان کے عقائد انتہائی خراب قسم کے تھے، شریعت اسلامیہ سے ٹکرایا کرتے تھے۔ ایسی تعلیم کا نتیجہ وہی ہونا تھا جو ہونا چاہیے تھا، وہ ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی بدترین تعلیمات کی ایک جھلک یہ بھی تھی کہ ان کو سکھایا جاتا تھا کہ تمہارے مخالفین کا خون تمہارے لیے حلال ہے، اسی لیے یہ لوگ خوب خون ریزیاں کرتے، خون ریزیوں میں اکثر انتہائی حد تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ ان کی سرکشیاں کس حد تک بڑھ چکی تھیں اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرامتہ قبیلے والے لوگ جس جگہ جس شہر میں جایا کرتے تھے وہاں کے شہر اجاڑ دیتے تھے۔ بڑھتے بڑھتے جب یہ لوگ مکہ مکرمہ تک پہنچنے کے قابل ہوئے تو کرامتہ کے سردار ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے حرم مقدس یعنی کعبۃ اللہ شریف پر حملہ کر دیا
اور اس قدر قتل عام کیا کہ حاجیوں کی لاشوں سے زمزم کا کنواں بھر گیا اور شہر اور مضافات کے تقریباً 30,000 بے قصور افراد کو شہید کر دیا گیا، جن میں 1700 حاجی تھے اور 700 طواف کرنے والے بھی شامل تھے۔ اچھا ناظرین، انہوں نے اتنا خون ریزیاں کیوں مچائیں، اتنا لوگوں کا قتل عام کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ جو قبیلے کا سردار تھا اس نے یہ سب صرف اسی لیے کیا کہ وہ میزاب رحمت یعنی کعبہ شریف پر لگا ہوا جو سونے کا پرنالہ ہے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کو چوری کر کے وہ اپنے قبضے میں لے لے، کیونکہ اس کو ابرہہ جیسا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا واقعہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اس شخص کو ابرہہ کی طرح اپنے شہر ہجر میں حج کا اجتماع کروانے کا جنون سوار ہو گیا تھا، بھائی میں اپنے شہر کے اندر جو ہے وہ حج کا اجتماع کرواؤں گا۔ اس نے اس کام کے لیے ایک عالی شان محل بھی بنوا رکھا تھا جس کا نام اس نے دارالہجرہ رکھا، اور اسی کے لیے ابو طاہر نے کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اور غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اپنے سپاہیوں میں بانٹ دیے۔ اس نے واپس جاتے وقت یہ اعلان کیا کہ آئندہ سے حج اس کے شہر میں ہوا کرے گا۔ ناظرین اکرام، حملے کے وقت 2 آدمی پرنالے کو اکھاڑنے کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر اسی وقت سر کے بل زمین پر گر پڑے اور جہنم واصل ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو محفوظ رہا کیونکہ خادمین حرم نے اسے کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چھپا رکھا تھا، مگر 14 ذوالحجہ 317 سن ہجری عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے حجر اسود کو اکھاڑ لیا۔ وہ اپنے ساتھ اپنے شہر ہجر میں اسے لے گیا، حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی۔ ناظرین، حجر اسود انہی کے پاس رہا، ان سے بار بار واپسی کا مطالبہ بھی کیا جاتا رہا، انہیں 50,000 سرخ دینار کی پیشکش بھی کی گئی، مگر کوئی راہ نہ نکلتی تھی۔ پھر جب فاطمیوں کی مداخلت سے یہ واپسی کا مطالبہ زور پکڑ گیا اور عبید اللہ المہدی نے ابو طاہر کو پیغام بھیجا کہ اگر حجر اسود کو واپس نہ کرو گے تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو کرامتیوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ دوسرے پتھروں میں مل گیا ہے، ان میں سے اسے الگ کرنا ممکن نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی علامت ہے تو آ کر تلاش کر لو۔ ناظرین، یہ مسئلہ علماء اکرام سے پوچھا گیا تو علماء اکرام نے ارشاد فرمایا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈال دیا جائے، جو پتھر آگ میں پگھل یا پھٹ جائے وہ حجر اسود نہیں ہو سکتا، کیونکہ حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جنتی پتھر ہے اور جنتی چیز کو آگ اثر انداز نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے 22 سال کے طویل عرصے کے بعد بروز بدھ 10 ذوالحجہ 339 سن ہجری کو واپس لایا گیا، پھر سے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ ناظرین، ملا علی قاری نے مرقات میں حجر اسود کی ایک کرامت لکھی۔ کرامت یہ تھی کہ جب کرامتی قبیلے کے لوگ حجر اسود کو لے جا رہے تھے تو جاتے وقت اس پتھر کا وزن اس قدر بھاری ہو گیا تھا کہ اس کے نیچے آ کر کئی اونٹ دب کر مر گئے، مگر واپسی کے وقت ایک پتلا، دبلا، کمزور، نحیف قسم کا اونٹ اسے مکہ معظمہ واپس لے آیا۔ اور ابو طاہر کی موت کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو طاہر اپنی آخری عمر میں چیچک کے مرض میں مبتلا ہو گیا، اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ وہ مرا۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ قصہ، وہ واقعہ جس میں حجر اسود کو چوری کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا گیا، جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک حجر اسود کو اس کی جگہ سے اٹھا نہ لیا جائے۔ علماء اکرام نے حجر اسود کی اس چوری کو روایات کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں میں شامل فرمایا ہے۔ ناظرین، ہم نے اسی وجہ سے اپنے اس سلسلے قیامت کی نشانیوں میں اسے شامل کیا اور آپ کے سامنے اس کو بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ ہمارا قذف کے بارے میں ہوگا۔ قذف کا معنی ہوتا ہے پتھروں کی بارش۔ کیا ہوگا آخر؟ قیامت سے پہلے پتھروں کی بارش ہوگی یا پتھروں کی بارش کا قیامت سے کیا تعلق ہے؟ انشاءاللہ جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے، اپنا بے حد خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ